وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے خواتین اور اسلام، خواتین اور شوہر کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے انسانی بقا کے قیام کے لیے نکاح کی سنت کو وجود بخشا تاکہ معاشرہ بدکاری، زنا جیسے جرائم میں مبتلا نہ ہو اور شریعت کی حدود میں رہ کر ہر شخص اپنی جائز خواہش جائز طریقے سے پوری کر سکے۔ عورت و مرد کا اس رشتے میں منسلک ہو جانا یعنی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل عبادت سے افضل قرار دیا ہے، الحمدللہ۔ اس حیثیت سے مرد اور عورت کا ازدواجی زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام انہیں کچھ حقوق کا پابند بناتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے، ورنہ زندگی بغیر حقوق کی ادائیگی اور جذبات کا پاس و لحاظ کیے بغیر ادیرن بن جائے گی اور ہر وقت لڑائی جھگڑے سے طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق عائد کیے ہیں، جس میں سے میں شوہر کے حقوق کا ذکر پہلے کر رہی ہوں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، شوہر کا حق ہے کہ بیوی کی رضامندی کا پیش و لحاظ کرے۔ حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی، ترمذی۔ اور جس کی رضامندی ضروری ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے، کیونکہ کسی شخص کی نافرمانی کر کے اس کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ظاہر ہے کہ بیویوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے غلاموں کی طرح سجدہ ریز ہوں، لیکن اس سے اطاعت و فرما برداری کا کمال کا اظہار واضح ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر قوام ہے، شوہر کو بیوی پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ مرد اپنی جسمانی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے فضیلت کا مستحق ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم اور سربراہ ہیں۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اطاعت سار بن کر رہے، جیسا کہ نیک بیویوں کی تعریف اللہ رب العزت نے ان لفظوں میں فرمائی، فالصالحات قانتات۔ البتہ اطاعت کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر شوہر کسی ایسی چیز پر مجبور کرے جو شریعت کے خلاف ہے، مثلاً شوہر بیوی کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے یا پھر اس کو فجور کی طرف بلاتا ہے، تو بیوی کو شوہر کے ایسے احکام ماننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا سب سے پہلا حق اس کا خالق و مالک کا ہے۔ البتہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل روزہ نفل نماز سے روکے تو بیوی کو اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور کثرت سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، کیونکہ میں نے اہل دوزخ میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک عقلمند عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل دوزخ میں ہمارا حصہ زیادہ کیوں ہے؟
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम कसरत से लानत करती हो और अपने शोहरों की नाशुक्री हद से ज्यादा करती हो। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी हकीकत बयान कर दी जिसका कोई खुदातर से इंसान इनकार नहीं कर सकता। ख़वातीन में यह हकीकत कुछ ज्यादा ही पाई जाती है, खुसूसन शौहरों के मामले में। शौहर उसे हर आराम और आसाइश दे दे, लेकिन जरा सी बेइंसाफी पैसे नजर इनकी उम्र भर की खिदमत को नजरअंदाज कर देती हैं, एहसान नहीं मानती। नाशुक्रगुजार एहसान फरामोश बीवी को तंबीह करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज उस औरत की तरफ नजर उठाकर भी ना देखेगा जो शौहर की नाशुक्रगुजार होगी। हालांकि औरत किसी वक्त भी शौहर से बेनियाज नहीं हो सकती। अपने नामूस, अपने घर की इज्जत, अपने शौहर की इज्जत, अपने घर बार की हिफाजत हर खातून खाना का मुकद्दस फरीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने आबरू की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदार रहे, तो वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। शौहर के अपनी मौजूदगी में बीवी घर की, मालो मता की और अपने आप की हिफाजत करे। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, जो नेक औरत हैं वो इताअत-ए-सार होती हैं और अल्लाह की हिफाजत और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। मेरे प्यारे माएँ और बहनें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए और जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे और जब तुम घर में ना रहो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। बीवी का फर्ज है कि शौहर की खुशी और ख्वाहिश का एहतराम करे। इस सिलसिले में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी ना नमाज कबूल होती है ना कोई नेकी ऊपर जाती है। उनमें से एक अलमरातु साखित है, यानी वो औरत जिससे उसका शौहर नाखुश हो। शौहर को हक़ तलाक भी हासिल है जिसके जरिए वो निकाह के मुआहदे को खत्म कर सकता है, लेकिन इस्लाम ने उसे नापसंदीदा अमर करार दिया है। हदीस में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक तलाक अबगदुल हलाल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस हदीस के तहत ये भी वाजिब हो गया कि तलाक हलाल तो है, मगर साथ ही ये तब्दील भी कर दी गई है कि उसे खेल ना बना लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने उसे जायज़ तो करार दिया है लेकिन उसे पसंद नहीं किया। इस्लाम ने औरतों को इत्तेदाल के साथ आराइश और ज़ेबाइश की इजाज़त दी है।